یہ ہے جہاں نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید حسن وقات آپ کے سامنے طویل مدت کے بعد ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس وقفے کا یا اس دوری کا سبب کیا تھا یہ چلیں بتا دیتا ہوں۔ اصل میں ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہو گیا کہ اب آپ سچ بول نہیں سکتے، جو حالات ہیں اس پہ آپ کھل کر تبصرہ نہیں کر سکتے، نہ آپ کسی کو راستہ دکھا سکتے ہیں کہ اگر وہ غلط جانب گامزن ہے تو آپ اس کو اپنی یعنی جو آپ کی سوچ ہے اس کے مطابق آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ نہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ ہم غلط طرح جا رہے ہیں، تو وہ مانے گا نہیں۔ صرف ماننے کی بات بھی نہیں ہوئی، اب تو اگر کسی کو آپ وہ کریں، ہدایت کریں یا کوئی اس کی اصلاح کرنا چاہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے نشانہ بن رہا ہے تنقید کا، اور تنقید آج تک کوئی برداشت نہیں کرتا۔ یہی مسئلہ میرے ساتھ، کیونکہ میں تھوڑا بہت ہر بندے کو ہونا چاہیے نہی عن المنکر و امر بالمعروف، جو ایک اللہ کی جانب سے ہمارے اوپر ایک چیز عائد کی گئی ہے، یہ بتایا گیا کرنا چاہیے امر بالمعروف بھی اور نہی عن المنکر بھی، لیکن آپ کسی کو نہیں سمجھا سکتے۔ آپ اگر اس کی وہ میرے خیال میں روایت ہے کہ ہمارے ہاں ہے، ہمارے سے مراد پٹھانوں کے کلچر میں، مجھے پنجاب میں نہیں پتہ ہے یہ کیا محاورہ استعمال کیا جائے گا، کہ اگر مرغی کو نا آپ ویسے پکڑنا چاہیں، اس کے پیچھے دوڑیں گے تو وہ شور کرتی ہے۔ اب مرغی ہے، اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ یہ مجھے ذبح کرنے کے لیے یہ انسان میرے پیچھے یا بچہ یا لڑکا یا عورت دوڑ رہی ہے، پکڑ کے مجھے ذبح کریں گے، یا اب اس کو درد ہے، اس کے پیر میں کوئی چوٹ ہے، کہیں چوٹ اس کو لگی ہے۔ بہرحال یہ جانور ہے، اس لیے اگر اس کے بھلے کے لیے بھی آپ اس کو پکڑنا چاہو تو وہ چیختا چلاتا ہے اور شور کرتا ہے کہ جیسے بس اس کو لوٹا جا رہا ہے۔ تو انسان اور جانور میں فرق ہونا چاہیے۔ بہرحال اس وقت ہم ایک طرف سے سیلاب میں گھرے ہوئے ہیں۔ سیلاب میں گھیرے ہونے کا ہمارا بنیادی سبب کیا ہے؟ جیسے ہم یہ باتیں طویل ہو جاتی ہیں اور باتوں سے بات نکلتی ہے کہ ہمیں آج تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ ہمارا دشمن کون، ہمیں مار کون رہا ہے۔ یعنی یہ جو دہشت گرد لگے ہوئے ہیں، ہم ایک آپ دیکھ لیں کہ انہی دہشت گردوں کو فرشتے سمجھتے رہے۔ کوئی یقین نہیں کر رہا تھا کہ یہ جو سر قلم کر رہے ہیں یا مساجد میں خودکش حملے کر رہے ہیں، باہر آ کر عبادت میں مصروف لوگوں کو، کیونکہ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی بھی اگر وہ مصروف ہے عبادت میں بے گناہ کو اور مارنا، اگر گنہگار بھی ہے تو اس کو اس طریقے سے مارا جائے نا کہ جو دین کا بتایا ہوا طریقہ۔ تو بہرحال ہمیں آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے، اور یہ جو ہمیں روزانہ مار رہے ہیں یہ کیوں مار رہے ہیں؟ پتہ نہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم مار رہے ہیں، جیسے ان کو جنت ملے گی یا جنت وہ خاتون کسی جنت بیوی کے پیچھے وہ یہ کام کر رہے ہیں، یہ ان کو بھی نہیں پتہ۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں بھی نہیں پتہ چلا۔ اب تو شاید ہم قریب ہو گئے ہیں، اور اب باقاعدہ ابتدا میں ہی اگر ہم سمجھ جاتے کہ ہمارا مقابلہ کس سے ہے تو یہ نوبت نہ آتی۔ آج شدید لپیٹ میں ہے، دہشت گردی نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ بلوچستان کو دیکھ لیں یا خیبر پختونخوا کو دیکھ لیں، ہم نے اور کام اگر نہیں کیے، اب چونکہ میں جب بھی خیبر پختونخوا کا نام لیتا ہوں تو صوبہ سرحد اگر زبان پہ اس بار نہیں آیا تو ذہن میں یہی تھا۔ بہرحال ہمارے جو
لیڈران ہیں، سیاستدان ہیں، جو عوام کے خیر خواہ ہیں، انہوں نے فاٹا پاٹا یہ تو ختم کر دیے، صوبہ سرحد کا نام کہ پختونخوا رکھ دیا، کمال کیا ہے۔ اب پختونخوا ہے تو اس میں پختونوں کی خیر اور عافیت کے لیے کیا سوچا گیا، ان کی ترقی، ان کی خوشحالی کے لیے کیا سوچا گیا؟ بس اللہ ہی حافظ ہے۔ بہرحال خود بخود یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ہم ذمہ دار تو ہم ہی ہیں۔ وہ بات جیسے ابھی لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ان لوگوں نے پانی کا راستہ روکا، یہ جو قابضین ہے جو کہ یہ ندی نالیوں کے کنارے یا ندیوں کے درمیان، دریاؤں کے درمیان جب عرصہ ہو گیا، 40 سال کا عرصہ ہو گیا پانی نہیں آ رہا تھا، تو وہ یہ سمجھے بس پانی ختم ہو گیا، اب یہ جو ہے یہ زمین بنجر رہے گی، ادھر پانی نہیں آئے گا۔ اور وہاں بعض لوگ کہتے ہیں یا یہ کالم چھپے، اب تو کہ ان کے خلاف کیس بھی ہوئے، عدالتوں میں بھی لوگ گئے کہ یہ قابض ہیں، قابضین ہیں اور سرکاری زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، یا ان کی زمین نہیں ہے، کسی کی زمین پہ انہوں نے قبضہ کیا، لیکن وہ عدالت کوئی فیصلہ دے سکی نہ انہوں نے کوئی، وہ تو خوش تھے۔ بہرحال کہا جاتا ہے کہ پھر پانی نے، جب پانی کے راستے کو روکا گیا اور اس کے خلاف جنہوں نے آواز اٹھائی ان کی بھی آواز نہیں سنی، تو بالآخر پانی نے اپنا قبضہ خود ہی چھوڑا دیا۔ ہم نے درخت کاٹے، بے دریغ وہ درخت پانی میں، اگر آپ نے ڈیموں میں دیکھا ہو کہ پانی کی سطح پہ بڑے بڑے درختوں کے تنے تیر رہے تھے، پانی آبادی سے گزر رہا ہے تو درخت اوپر تیر رہے ہیں، جانور اوپر تیر رہے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ان اعمال کا نتیجہ بھگتیں گے، اس سے سبق سیکھ لینا چاہیے کہ ہمیں کیا، یہی حکمرانوں کو، یہی عوام کو، آج اگر آپ خوشحال ہیں، آسودہ حال ہیں، تو کل کے لیے دیکھیں کہ کیا ہو سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ قدرت بہت سے معاوضے دکھاتی ہے، غریب کو مالدار، مالدار کو غریب، یہ تو کوئی قدرت کے لیے بڑا کام نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہمیں ہر طرف سوچنا چاہیے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں پانی، سارے دریا جو ہیں وہ پنجاب میں اس وقت آبادیوں میں بہتر، اس کا پانی، دریاؤں کا پانی بہہ رہا ہے۔ حکومت کی کوشش ہے، مریم نواز شریف کوشش تو کر رہی ہیں، سیلاب سے پہلے بھی پنجاب کی ترقی کے لیے، عوام کی فلاح کے لیے، اب بھی وہ کر رہی ہیں اور دکھاتی بھی ہیں کہ میں کیا کروں، جس پہ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں۔ بعض اوقات مجھے بھی یعنی ایکسٹرا آرڈنری، ایک تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی، جیسے ابھی میں ایک دیکھ رہا تھا افغانستان میں ٹرک گزر رہے تھے اور جو ان پہ بینر لگے ہوئے تھے، وہ ٹرک اصل میں جہاں افغانستان امداد لے کر آئے تھے ایران سے۔ اب ہم اگر ہر شے کے اوپر کسی کو، اللہ کا فرمان ہے کہ ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، ہم جب تک ہم نے اپنی تصویر اور اپنے نام اور اپنے سب کچھ لکھا نہ ہو، ہمیں تسلی نہیں ہوتی کہ دنیا دیکھے یہ کس کی طرف سے یہ چیز آئی ہے۔ ہم دنیا کو دکھاتے ہیں، ہم اللہ کے لیے نہیں کرتے۔ اللہ یہ بینروں سے ہمیں نہیں پہچانتا کہ اللہ کو اس چیز کی لا علمی ہے کہ اگر بینر یا اس کے اوپر نام نہ لکھا ہو تو اللہ کو پتہ نہیں چلے گا۔ ہم چونکہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اس لیے، اور بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ کہیں لکھنے میں غلطی ہو جائے، تو اگر اس پہ مہر لگی ہے یا
تصویر لگی ہوئی ہے، نام لکھا ہوا ہے، تو ان کو آسانی ہوگی نوٹ کرنے میں. ایسا ہی ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو نہ کیجیے. آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے، عوام کے لیے کرنا ہے، تو یہ چیز، ان چیزوں کا خیال نہ رکھیں. دیکھیں دوسری طرف اس وقت چین میں جو بریک لے لوں. اچھا ناظرین، شاہ صاحب کو میرے خیال میں کوئی کام بڑھ گیا، وہ کہہ رہے ہیں بریک لے لیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر بات کرتے ہیں. شاہ صاحب نے کوئی بات کرنی؟ یہ ہے جہاں نیوز. جی ناظرین، یہ خواہ قمر شاہ صاحب نے ہمیں روکا ہے، رکاوٹ ڈالی ہے، اور کچھ نہیں تھا اس کا مقصد. بہرحال چین اس وقت اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے، یا جو بھی کہہ لیں، لیکن موقع اس کو ملا اور اس نے اپنے جو شنگھائی اقتصادی تنظیم کے ہیڈ ہیں، ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں، ان کو جمع کیا اور ان کو خوب سیر کرائی، خوب ان کی خاطر مدارت کی. ہمارے وزیر اعظم محمد شہباز شریف بھی وہاں موجود ہیں، اور اس وقت ایک فاتح قوم اور ملک کے وزیر اعظم کی حیثیت سے واقعاً وہ بہت فرق محسوس کر رہے ہوں گے. اپنی یعنی باڈی لینگویج سے بھی ظاہر ہو رہا ہے، اور ہمیں بجا طور پر یہ فخر یعنی اس حوالے سے نہیں، غرور کے حوالے سے نہیں، لیکن اللہ نے جو عزت دی ہے اس پہ ہمیں فخر کرنا جائز ہے. اب اس کو ہم نے قائم رکھنا ہے، مینٹین رکھنا ہے. یہ نہ ہو کہ ہم غلط فہمی کا شکار ہو جائیں اور کہیں سو جائیں. خرگوش جب بہت دور فاصلہ بہت زیادہ ہو گیا اور کچھوے کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، تو اس نے کہا پتہ نہیں وہ کب یہاں تک پہنچے گا. وہ سو گیا. اس کے بعد وہ ایسا سویا کہ کچھوا پہنچ چکا تھا اپنی منزل پہ، اور جب اس نے آنکھیں کھولی تو ملتا رہ گیا، اور آنکھیں ملتا رہا، کچھوے سے ہار گیا. اللہ نہ کرے ہمیں اللہ اسی طرح، جس طرح اس وقت ہم بحرانوں میں زندہ ہوتے ہیں، ہمیں ہمہ وقت جاگتے ہیں، اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. میں نے زندہ کہا، زندہ تو ہیں لیکن سو جاتے ہیں. جاگتے رہنا چاہیے، جاگتے رہو بھائیو. وہ بھی زمانے گئے. اب دیکھیں، بات سے بات بنتی. پہلے لوگ سوتے تھے. ہم جب یہاں پنجاب میں شروع یعنی 1980 کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس وقت محلوں میں چوکیدار پھرتے ہوتے تھے. وہ نعرہ لگاتے تھے، جاگتے رہو بھائیو یا جاگتے رہو. اب تو کوئی رات کو سوتا ہی نہیں ہے. اب دن صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے تو والدین اور بچے سو جاتے ہیں. رات کو کیا کرتے ہیں؟ جو دن میں کرتے ہیں. وہ اگر اسکول نہ جائیں تو دن میں بھی وہی کریں گے. بس ماشاءاللہ یہ موبائل ہے، اور پورا جو ٹبر ہے اس میں 2 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے تک ان کا کام یہی ہے کہ بس ایک کمرے میں اگر 10 ہیں تو 10 الگ الگ موبائل پہ لگے ہوئے. کیا بنے گا آگے یہ ہمیں نہیں معلوم. میرے خیال میں اب ہم اسی پہ ختم کر دیتے ہیں. اب اذان شروع ہو گئی ہے. اور چنار میں کل پھر قتل عام ہوا. بے گناہ لوگوں کو جو گاڑی میں سفر کر رہے تھے نشانہ بنایا گیا. نشانہ کیوں بنایا گیا؟ یہ کون ہیں؟ یہ امن کے دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، یا اپنے دشمن ہیں؟ یہ اپنے ساتھ بھی ان کی دشمنی ہے، کیونکہ ان کی زندگی کوئی وہ زندگی تو نہیں، چین کی زندگی تو وہ نہیں گزارتے. مہینوں سال ہر سال روپوش رہنا، یا اگر محلے میں بھی ہیں، آبادی میں بھی ہیں، تو چوروں کی طرح، ڈاکوؤں کی طرح. ان کی عزت، ہیرو تو وہ ہوتا ہے جس پہ پوری قوم کیا کرے، اس کو کاندھوں پہ اٹھا کے لے کر چلے، اس کی عزت کرے. اس کے پیر چھونا اچھی بات نہیں ہے، محاورتاً میں کہہ رہا ہوں. لیکن جو اپنے ہی لوگوں سے چھپ کے رہے، زندگی گزارے،
ایسے تو ڈاکو ہوتے ہیں کیونکہ وہ رات کو آتے ہیں ڈاکہ، اب تو ڈاکو دن دیہڑے آتے ہیں، لیکن جب آتے ہیں تو نقاب کر کے آتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دل میں خوف ہے کہ اگر ہمیں پہچانا گیا تو ہماری جان بھی، اب دوسرے کی جان لیتے ہو اور اپنی جان کی پرواہ کرتے ہو۔ ان کے پیچھے کون ہے؟ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جب وہ ایسے دین کے پیروکار جو کل امن ہے، دشمن کے لیے بھی امن کا پیغام لے کر آیا ہے، وہ اپنے ہی لوگوں کو قتل عام ان کا کرتے ہیں اور نام مسلمان ہو کر اسلام کا لیتے ہیں کہ اسلام کی بقا کے لیے یا اسلام کے فروغ کے لیے، اسلام کی یعنی کیا چاہتے ہیں؟ اب اسلام اگر ایسے لوگوں سے پہچانا جائے گا یا قائم رہے گا، وہ کون سا اسلام ہوگا؟ اپوزیشن بھی چونکہ مر چکی ہے تو اس نے اپنے آپ کو وینٹیلیٹر پہ ڈالا ہوا ہے اور وہاں ابھی سانسیں اگر لے رہی ہیں تو کچھ نہ کچھ حرکت کر ہی جاتی ہے۔ اپوزیشن نے جو کمیٹیاں ہیں پارلیمان کی، ان سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا اور مستعفی ہو بھی رہے ہیں۔ بہرحال یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ اپوزیشن کو بھی کچھ جینے کا حق دیا جائے، اچھا ہے۔ ہمارے یہاں کی ٹی وی چینل ہے، وہ کہتا ہے جیو اور جینے دو۔ میں سوچ رہا ہوں کہ جب سے ہمارا پیارا ملک پاکستان بنا ہے، اگر مجھے ہی کوئی بتا دے کہ ہم نے اس ملک بحیثیت قوم، اس ملک نے 1 سال چین سے گزارا ہو، یہ ملک بحران میں نہ رہا ہو اور جو عوام ہیں وہ بحران کا شکار نہ رہے ہوں، انہوں نے سکون کی نیند وہ سوئے ہوں، ان کو معاشی حالات نے رلایا نہ ہو، خودکشیوں پہ مجبور نہ کیا ہو، جو ملک کو سدھارنے کے ذمہ دار ہیں ان کی نیند جیل میں بھی آرام سے، وہ آرام کی نیند سوتے ہیں۔ وہ جیل میں بھی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سہولتیں ہونی چاہیے ہمارے پاس، چاہے نواز شریف ہے، عمران خان ہے، آصف علی زرداری ہے یا کوئی اور چھوٹی موٹی پارٹیوں کے لیڈران ہیں۔ جب جیل جاتے ہیں تو وہاں بھی کہتے ہیں نہیں یہ سہولت دو، یہ سہولت دو، یہ سہولت دو۔ آیا آپ کا یہ حق بنتا ہے؟ میں باتیں اس لیے نہیں کرتا کہ باتیں آگے نکلتی ہیں۔ ہمارے ملک کا جو نظام ہے، کسی بھی ملک کا اگر اس طرح ہے کہ اگر پیٹرول 300 روپے لیٹر ہے تو وہی پیٹرول کیا ہے، لینڈ کروزر والے کے لیے بھی ہے اور وہی پیٹرول موٹر سائیکل والے کے لیے بھی ہے، وہی ریٹ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ لینڈ کروزر والوں کو وہی پیٹرول 300 کی جگہ 3000 روپے لیٹر دیں، لیکن اگر 100 روپے سے پیٹرول 300 روپے لیٹر ہو جائے تو لینڈ کروزر والے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ یہ سوچیں، ہمارے حکمرانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو میں نے 100 سے 300 روپے پیٹرول کر دیا، اس کا اثر غریب پہ کتنا ہوگا۔ اپنی خواہشات کی تعداد بڑھائی ہے، ہم ذمہ دار ہیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ یہ جو چھوٹی موٹی وہ ان کی خواہش یا آرزو تھی وہ اگر اس تک پہنچ چکے ہیں تو آپ اس سے وہ بھی چھین لیں۔ میں اس پہ لکھنا بھی چاہ رہا تھا، کہنا بھی چاہ رہا تھا، بولنا بھی چاہ رہا تھا، لیکن میں نہ اتنا مصروف ہوں، اس کے باوجود ٹائم نہیں ملتا کہ میں لکھ سکوں۔ چھوٹے چھوٹے کام ہیں میرے،
لیکن اس میں اس کو ٹائم دینا پڑتا. کل میں پشاور گیا, چند دن پہلے میں تلا گنگ گیا. اسے ایک بار پہلے, یہ ایک مہینے میں 2-3 بار مجھے موٹر وے پہ سفر کرنا پڑا. تلا گنگ سے پہلے میں منڈی بہاؤدین گیا. جب منڈی بہاؤدین جانے لگا تو یاد آیا کہ اب تو ایم ٹیگ لازمی ہے. تو میں نے چاہا کہ میں ایم ٹیگ موٹر وے سے کرا دوں. انٹر ہونے سے پہلے وہاں سہولت ہے, وہیں سے ہو رہی. وہاں جا کر پتہ چلا کہ آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹ کم ہے, تو آپ کی اس وقت کیا ہے, ایم ٹیگ رجسٹریشن نہیں ہو سکتی. تو وہ جو ایم ٹیگ کے لیے ہولڈر کے لیے ٹول ٹیکس ہے وہ ہے, یعنی جو بنا میرا وہ 550 روپے بن رہا تھا, چارج کیے گئے 850. ایز پر فارمولا 50% فائن یا اوور چارج آف دی اماؤنٹ جو ڈیو اماؤنٹ بنتی تھی ریگولر, اس کے آپ کو 50% اوور چارج کیا جاتا ہے. اس وقت مجھے مجبوراً اوور چارج کرنا پڑا. لیکن راستے میں مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ ریسٹ جو اسٹیشنز ہیں موٹر وے کے اوپر, اگر آپ انٹری سے پہلے جو ایم ٹیگ سینٹرز ہیں وہاں سے نہیں کرا سکے تو درمیان میں یہ اسٹیشن آتے ہیں, ریسٹ اسٹیشن, وہاں پہ بھی یہ سہولت موجود ہے, وہاں سے کرا سکتے. یہاں سے میں نے یہ سیکھا, پہلا سفر تھا منڈی بہاؤدین کا. اگلے سفر کے لیے جب میں جا رہا تھا تو میں نے ڈاکومنٹس جو اس وقت میری جیب میں نہیں تھے وہ ڈاکومنٹ لے کر میں نے سفر کا آغاز کیا. اور جب میں آیا ٹول پلازا پہ تو میں رجسٹرڈ ہو گیا ایم ٹیگ فیسیلیٹی کے لیے. ہم نے سفر کیا, مزہ بھی آیا. اب کل مجھے پھر پشاور جانا پڑا. اب جب میں پشاور کے لیے جانے لگا تو انٹر ہوا 550 روپے, اس میں سے چارجز آئے سفر کے, تو جو بیلنس رہ گیا وہ 500 رہ گیا. اب چونکہ میں نے پہلے سفر میں یہ دیکھا کہ اگر آپ انٹر ہو گئے ہیں تو موٹر وے کے اوپر سروس اسٹیشن ہے, آپ وہاں سے بھی چارجز لوڈ یعنی آپ اپنا کارڈ دوبارہ لوڈ کروا سکتے ہیں وہاں سے. لیکن میں دیکھتا رہا درمیان میں فرام پشاور ٹو اسلام آباد کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی. اب میں پریشان تھا. ایک یہ جو قیام اور قیام سینٹرز ہیں, سٹاپس ہیں, یہاں پہ مجھے خیال آیا کہ ایزی پیسہ بھی ہے, تو میں نے ایزی پیسہ کرنا چاہے. اس پہ آ گیا کہ آپ کی جو آئی ڈی نمبر ہے آپ وہ فیڈ کریں. اب مجھے تو آئی ڈی نمبر کا نہ, مجھے جب رجسٹریشن ہو رہی تھی وہ کاؤنٹر پہ بچے نے یہ بتایا کہ آپ نے یہ آپ کی پرچی کے اوپر آئی ڈی نمبر ہے, اس کو سیو رکھنا ہے نا. میں تو اس کو صرف پرچی سمجھ کر وہاں سے نکل گیا. لیکن کل جب مجھے وہ آئی ڈی نمبر نہیں ملا, مجھے تب پتہ چلا کہ غلطی ہو گئی. اب میں آیا ٹول پلازا پہ. ٹول پلازا پہ کمپیوٹر نے کہا انسفیشینٹ آیا تھا, کوئی آ گیا لو پیمنٹ یا اس طرح تھا. میں نے کھڑکی پہ موجود بچے سے کہا, اس نے کہا نہیں جی آپ نہیں کر سکتے, آپ یہ دوسری لین میں آ جائیں, اس لین سے آپ نہیں گزر سکتے. میں دوسری اس پہ گیا تو وہاں انہوں نے مجھے چارج کیا 550 کی بجائے 850. میں نے اسے کہا اس میں صرف 50% کوئی طریقہ ہونا چاہیے کہ میں اس کو ریفریش کروں یا اماؤنٹ پوری کروں اور پیسے اس میں کارڈ میں ڈپازٹ کروں. کوئی طریقہ نہیں تھا. میں نے وہ ایکسٹرا پیسے دیے, وہاں سے نکلا
ایم ٹیگ کا اسٹیکر لگنے کے باوجود 50 روپے اس میں کارڈ میں کم تھے، تو انہوں نے مجھے 350 روپے ایکسٹرا چارج کیے۔ اب باہر نکلا تو میں نے پوچھا تو کہنے لگے جی اب یہ وہ اس سائڈ پہ جو دوسری سائڈ پہ دیکھیں کیبن بنے ہوئے ہیں، وہاں سے وہ آپ آئی ڈی نمبر وہاں سے لے سکتے ہیں، ہمارے پاس نہیں۔ میں وہاں گیا، گاڑی لے کر گئے، وہاں جب آئی ڈی اس سے بچے سے بات کی، غالباً ارشد اس کا نام تھا، بڑی مشکل سے اس نے اپنا نام بتایا، تو میں نے کہا بیٹا جی آپ یوں کیا کریں کہ جو بھی پہلی بار رجسٹریشن، کیونکہ اگر پہلی بار ہے تو وہ رجسٹریشن کاپی مسٹ مانگتے ہیں، تو اس کو یہ نہیں پتہ چل گیا کہ پہلی بار ایم ٹیگ کی سہولت لے رہا، تو چاہیے یہ کہ آپ اس کو بتائیں کہ یہ جو میں پرچی دے رہا ہوں اس کے اوپر وہ ہے آپ کی آئی ڈی نمبر ہے، آپ اس پرچی کو محفوظ رکھیں یا آئی ڈی نمبر جو ہیں وہ یاد رکھیں۔ وہ مجھے کہنے لگا میں نے ہائی لائٹ کر دیا۔ میں نے اس کو یہ بتایا کہ بیٹا ہائی لائٹ کرنے سے تو مجھے نہیں پتا کہ آپ تو اپنے کیبن میں سب کچھ کر رہے ہو، مجھے کیا پتا، میں تو پرچی سمجھ کر اس کو ضائع کر دوں گا، تو آپ بتا دیا کریں۔ اس نے خوشی سے تو میری بات نہیں مانی، 2-3 بار جب اس نے یہ کوئی خاص رسپانس نہیں دیا اور مجھے سمجھ آ گئی یہ آسانی والی جو آج کل اصطلاح ہے باڈی لینگویج سے، تو پھر میں نے ذرا چیخ کر اس کو بتایا کہ بیٹا جو میں کہہ رہا ہوں وہ مان جاؤ، اس طرح کر دیا کرو۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔